محترم سامعین حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود پاک پر اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم، منبع العلم والحلم والحکم، والہ الکرام وابنہ الکریم، بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، وقت کافی ہو چلا ہے۔ انشاءاللہ الرحمن کل سے 9 بجے انشاءاللہ الرحمن تقریر شروع ہو جائیں گی اور 1 گھنٹہ کے آس پاس جو بھی ہے انشاءاللہ گفتگو انشاءاللہ ہوگی۔ الحمدللہ وکفا، سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم، والہ بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حصول برکت کے لیے نام سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے 2-3 اشعار پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ توجہ کا طالب ہوں، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ ربیع الشریف کا مہینہ شروع ہوا ہے، چاند نظر آیا ہے، اسی مناسبت سے 2-3 شعر۔ یہ چاند ربیع الاول کا، یہ چاند ربیع الاول کا چمکاتا ہے، چمکائے گا۔ یہ چاند ربیع الاول کا چمکاتا ہے، چمکائے گا۔ یہ چاند ربیع الاول کا چمکاتا ہے، چمکائے گا، چمکاتا ہے، چمکائے گا۔ ایمان و عقیدت کا جلوہ، ایمان و عقیدت کا جلوہ دکھلاتا ہے، دکھلائے گا۔ عقیدت کا جلوہ دکھلاتا ہے، دکھلائے گا۔ اور ایک پرچم عرش کے اوپر ہے، ایک کعبہ پر، ایک اقصیٰ پر۔ ایک پرچم عرش کے اوپر ہے، ایک کعبہ پر، ایک اقصیٰ پر۔ ایک پرچم عرش کے اوپر ہے، ایک پرچم عرش کے اوپر ہے، ایک کعبہ پر، ایک اقصیٰ پر۔ ایک کعبہ پر، ایک اقصیٰ پر۔ جبریل کے ہاتھوں پر چم حق لہراتا ہے، لہرائے گا۔ جبریل کے ہاتھوں پر چم حق لہراتا ہے، لہرائے گا۔ اور میلاد النبی کے موقع پر ہر گھر میں جھنڈا رہتا ہے، سبحان اللہ۔ یہ جھنڈا دراصل سنیوں کی پہچان ہے، سبحان اللہ۔ شاعر کہتا ہے، یہ سنی کی پہچان بھی ہے اور سینے میں
ارمان بھی ہے، یہ سنی کی پہچان بھی ہے، اور سینے میں ارمان بھی ہے، یہ سنی کی یہ سنی کی پہچان بھی ہے، اور سینے میں ارمان بھی ہے، اور سینے میں ارمان بھی ہے۔ دیوانہ دیوانہ نبی کا دشمن سے، دیوانہ نبی کا دشمن سے ٹکراتا ہے، ٹکرائے گا۔ یہ چاند ربیع الاول کا، یہ چاند ربیع الاول کا چمکاتا ہے، چمکائے گا۔ اور جو غوث کا ٹکڑا کھاتا ہے، وہ شیر کو آنکھ دکھاتا ہے، جو غوث کا ٹکڑا کھاتا ہے، وہ شیر کو آنکھ دکھاتا ہے، جو غوث کا ٹکڑا کھاتا ہے، جو غوث کا ٹکڑا کھاتا ہے، وہ دشمن کو، وہ شیر کو آنکھ دکھاتا ہے، وہ شیر کو آنکھ دکھاتا ہے۔ یہ غوث کا کتا شیروں پہ غراتا ہے، غرائے گا۔ یہ غوث کا کتا شیروں پہ غراتا ہے، غرائے گا۔ اور جو اعلیٰ حضرت والا ہے، جو اعلیٰ حضرت والا ہے، وہ ولیوں کا مت والا ہے، جو اعلیٰ حضرت والا ہے، وہ ولیوں کا مت والا ہے، جو اعلیٰ حضرت والا ہے، جو اعلیٰ حضرت والا ہے، وہ ولیوں کا مت والا ہے، وہ ولیوں کا مت والا ہے۔ اور پیار محبت سے ان کو سمجھاتا ہے، سمجھائے گا۔ یہ چاند ربیع الاول ہے، چمکاتا ہے، چمکائے گا۔ اور جس چیز سے شاہ بطحا کی الفت میں کمی آ جاتی ہے، جس چیز سے شاہ بطحا کی الفت میں کمی آ جاتی ہے، جس چیز سے شاہ بطحا کی جس چیز سے شاہ بطحا کی محبت میں کمی، الفت میں کمی آ جاتی ہے، الفت میں کمی آ جاتی ہے۔ اس شے کو حقارت سے عاشق ٹھکراتا ہے، ٹھکرائے گا۔ اس
شے کو حقارت سے عاشق ٹھکراتا ہے ٹھکرائے گا. یہ چاند ربیع الاول کا چمکاتا ہے چمکائے گا. اور جب اشک ندامت پلکوں سے دامن پہ اترنے لگتے ہیں، جب اشک ندامت پلکوں سے دامن میں اترنے لگتے ہیں، جب اشک ندامت پلکوں سے جب اشک ندامت پلکوں سے دامن پہ اترنے لگتے ہیں، دامن پہ اترنے لگتے ہیں، تب سرکار کی رحمت کا دریا، سرکار کی رحمت کا دریا لہراتا ہے لہرائے گا. سرکار کی رحمت کا دریا لہراتا ہے لہرائے گا. یہ چاند ربیع الاول کا چمکاتا ہے چمکائے گا. یہ چاند ربیع الاول کا چمکاتا ہے چمکائے گا. اور آخری شعر، یاسین یاسین وہی طٰہٰ بھی وہی مزمل بھی مدثر بھی، یاسین وہی طٰہٰ بھی وہی مزمل بھی مدثر بھی، یاسین وہی یاسین وہی طٰہٰ بھی وہی مزمل بھی مدثر بھی، مزمل بھی مدثر بھی. القاب کا تغرا قرآن میں، القاب کا تغرا قرآن میں مسکاتا ہے مسکائے گا. یہ چاند ربیع الاول کا چمکاتا ہے چمکائے گا. حضرت ایک شعر اور سماعت کر لیں کہ جو سنی ہوتے ہیں رضوی ہوتے ہیں ٹناٹن ہوتے ہیں وہ کسی سے خوف نہیں کھاتے، اور یہ میرے رضا کا انعام ہے ہم پر. شاعر کہتا ہے، کہتے ہیں اسے اکرام رضا کیا خوب ہوا انعام رضا، کہتے ہیں اسے اکرام رضا کیا خوب ہوا انعام رضا، کہتے ہیں اسے اکرام رضا کہتے ہیں اسے اکرام رضا کیا خوب ہوا انعام رضا، کیا خوب ہوا انعام رضا. رضوی سے آنکھ ملانے میں گھبراتا ہے گھبرائے گا. رضوی سے آنکھ ملانے میں گھبراتا ہے گھبرائے گا. یہ چاند ربیع الاول کا چمکاتا ہے چمکائے گا. ایمان و عقیدت کا جلوہ دکھلاتا ہے دکھلائے گا. درود پاک پر اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ وسلم.
صلو علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالی کا فضل، اس کی عطا اور اس کی توفیق سے آج ہم اور آپ یہاں پر حاضر آئے ہیں۔ خدائے قدیر جبار کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے حق کہنے، آپ حضرات کو حق سننے اور ہم تمام کو حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، جتنے بھی لوگ آئے ہیں وہ بڑے خوش نصیب ہیں۔ میں نے پہلے کہا کہ آج مجھے کوئی موضوع دیا نہیں گیا ہے، تو میں آج خود مختار ہوں، اپنی مرضی کا مالک ہوں۔ میں نے سوچا، حالات کو دیکھے کہ دو چار باتیں میں اصلاح کے طور پر آج آپ کے سامنے رکھتا چلوں، تاکہ جو اگلی کڑی ہماری آئے، جو اگلی کڑی ہو ہماری، وہ بالکل مستحکم ہوتی نظر آئے۔ اللہ جب تک توفیق نہ دے بندہ کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ جسے توفیق دیتا ہے وہی انسان صراط مستقیم پر گامزن ہوتا ہے۔ اللہ جسے ہدایت دیتا ہے وہی انسان سیدھی راہ پر رہتا ہے، سیدھی راہ پر چلتا ہے۔ آج آپ لوگ یہاں پر آئے ہیں، اللہ نے آپ کو توفیق دی۔ آپ کا خود کا اس میں کچھ نہیں ہے، آپ کا خود کا اس میں اللہ نے سب سے پہلے آپ کے دل میں محبت ڈالی۔ کس کی محبت؟ اپنے محبوب کی محبت، ایسے ذکر کے محفلوں کی محبت۔ جب آپ کے دل میں محبت کی چنگاری بھڑکی تو پھر اللہ تبارک و تعالی کی فضل اور توفیق اور عطا سے اسی محبت کو سینے بسائے بسائے آپ اس محفل میں آ گئے۔ آپ کے گھر میں بہت سارے لوگ ہیں جو یا تو آرام کر رہے ہیں یا موبائل میں چیٹنگ میں لگا ہوا ہے، یا پھر دوستوں سے گفتگو میں محو ہے، یا پھر ادھر ادھر کہیں لفظی کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ مگر آپ یہاں پر آ گئے، اللہ نے آپ کو توفیق بخشی تو آپ یہاں پر حاضر ہوئے۔ اب دعا یہ کریں کہ جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے یہاں آنے کی توفیق بخشی ہے، مولا اسی طریقے سے ہر محفل میں ہمیں آنے کی توفیق عطا فرما، اور انشاءاللہ الرحمن آپ آتے رہیں گے ایسی محفلوں میں تو انشاءاللہ ہر پریشانیاں آپ کی چھٹتی ہوئی نظر آئے گی۔ دو چار باتیں ہماری ماں اور بہنیں بھی سن رہی ہیں، ایک بچوں دو چار باتیں اصلاح کے حوالے سے آپ سماعت کر لیں۔ سب سے پہلے یہ کہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالی کا ہم پر احسان کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو اور آپ کو انسان بنایا ہے نا۔ اس سے بڑا احسان کہ اللہ نے انسانوں میں بھی مسلمان بنایا، اور اس سے بھی بڑا احسان کہ مسلمانوں میں بھی سنی مسلمان بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اتنے احسانات بندے کے اوپر ہیں کہ بندہ اگر احسانات کا حق ادا کرنا تو بہت دور کی بات ہے،
اگر بندہ مومن اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات کو گننا چاہے تو گن نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک انسان کے اندر اتنے ساری نعمتوں کو بھر دیا ہے، سما دیا ہے، اتنی ساری نعمتیں بندہ مومن کے ایک انسان کے اندر اللہ نے رچا اور بسا دیا ہے کہ بندہ مومن ساری زندگی ان نعمتوں کو، ان احسانات کو گنتا جائے، زندگیاں ختم ہو جائیں گی، مگر ان احسانات اور نعمتوں کو بندہ گن نہیں سکتا۔ اور یہ میں نہیں کہتا، یہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں خود فرماتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، گننا چاہو، اللہ فرماتا ہے تم اسے گن نہیں سکتے۔ اللہ فرماتا تم اسے گن نہیں سکتے۔ اتنی نعمتیں اللہ نے عطا کی ہیں، اتنی نعمتوں کو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے دنیا میں اتارا ہے کہ بندہ ساری زندگی ان احسانات کو، ان نعمتوں کو گننا چاہے اور گنتا رہے، زندگیاں ختم ہو جائے گی، مگر نعمتوں کا شمار، مگر بندہ کتنا ناشکرا ہے، بندہ کتنا ناشکرا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتا ہے قرآن مجید میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور تم اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، کون کون سی نعمتوں کا تم انکار کرو گے، کون کون سی نعمتوں کے تم منکر ہو جاؤ گے۔ اتنی ساری نعمتیں اللہ نے عطا کی ہے، اور پھر جب حساب و کتاب کے بعد جنت میں جائیں گے اور نعمتوں ہی نعمتیں، سبحان اللہ، اتنی ساری نعمتیں استعمال کرنے کے بعد بندہ مومن اللہ تعالیٰ کے شکر سے منہ پھیرا ہوا ہے۔ اتنی ساری نعمتوں کو پانے کے بعد بھی بندہ ناشکرا بنا ہوا ہے۔ اتنی ساری نعمتیں ملنے کے باوجود بندہ اس خالق حقیقی اور اس مالک حقیقی سے روح گردانی کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ آج کوئی دنیا کا پیسہ والا یا شہرت والا یا مال و متاع والا اگر 100 روپے انعام کے طور پر دے دے، یا آپ پریشانی میں مبتلا ہیں، آپ کے گھر میں کوئی مریض ہے، کوئی بیمار ہے، اس سے آپریشن کے لیے پیسے کی ضرورت ہے، اور کوئی اس وقت دینے والا نہیں، آپ کا ہاتھ خالی، اور کوئی ایسے وقت میں اگر آپ کی مدد کر دے تو آپ یہ کہتے ہیں کہ ساری زندگی تیرا احسان میرے سر پہ ہوگا۔ ہم کہتے ہیں ساری زندگی تیرا احسان میری گردن پہ ہوگا، اور آج میں تیرے احسان کے بوجھ تلے دب گیا ہوں۔ اگر کوئی انسان بیمار ہو، بیماری میں مبتلا ہو، اور ایسے وقت میں کوئی مدد کر دے تو بندہ کہتا ہے تیرے احسان کے بوجھ تلے میں دب گیا ہوں، ساری زندگی تیرے احسان کا میں قرضدار ہوں، ساری زندگی میں تیرا جو ہے احسان مند رہوں گا۔ اور اے میرے دوست، میرے محسن، سن لے، تو نے مجھ پر جو احسان کیا ہے، اپنی جان دے کر کے بھی تیرے احسان کا بدلہ چکاؤں گا۔ کہتے یا نہیں کہتے؟ زور سے بولے نا آپ لوگ، کہتے نہیں کہتے؟ آج مائک ساتھ نہیں دے رہا ہے، آپ لوگ ساتھ دیجئے، کل دے گا انشاءاللہ، کل بھلے سے آپ لوگ ساتھ کم دیں گے چلے گا، آج دیجئے ساتھ۔ اور یہ جو باتیں میں کہہ رہا ہوں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، ان باتوں کو اپنے دل کے آگ گینے بسائیے۔ میری ماں اور بہنیں بھی سن رہی، وہ بھی اپنے سینے میں ان باتوں کو جگہ دیں، اس لیے کہ آج ہماری ماں اور بہنوں میں باتیں بہت پائی جا رہی ہیں۔ کسی کے گھر میں اگر 3000 کی ڈریس آ جائے تو کہتے ہیں ان کے یہاں 3000 کی ڈریس آئی، ہمارے یہاں 600 روپے کی، 800 روپے کی۔ احسان فراموش بندی نظر آ رہی ہے۔ ہمارے گھر میں نوجوان بچے ہیں،
اگر باپ اس بار کسی وجہ سے میلاد النبی کے موقع پر یا عید کے موقع پر یا کسی اور اچھے جو تیوہار ہو تو تیوہاروں کے موقع پر اگر کوئی باپ اپنے بیٹے کے لیے کم پیسے والا کپڑا لے کر کے آ جائے، سامان لے کر کے آ جائے، تو بیٹا کہتا ہے بابا ان کے یہاں تو اتنے پیسے کے آئے، ہمارے یہاں اتنے کم کیوں؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ مجھے بتائیں، اگر آدمی بیمار ہو اور ایک انسان اس کی مدد کر دے تو کہتا ہے ساری زندگی تیرے احسان کے قرض تلے میں دبا رہوں گا، اپنے جان دے کر کے بھی تیرا احسان کا قرض اتاروں گا۔ ایک بندے نے ایک دوست پر اتنا سا احسان کیا تو آج بندہ اس ساری زندگی اس کی تعریف، اس کی توصیف، اس کا ذکر کرتا نظر آ رہا ہے، مگر وہ خدا جس نے اتنے احسانات کیے، اتنی نعمتیں عطا کی کہ وہ خود کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہیں نعمتیں دی ہے، اگر تم اسے گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ وہ خدا جو اتنی نعمتیں دے رہا ہے، ایک تماچا ماروں گا جا کے باہر گرے گا، بدتمیز کہیں گے درود پاک پر اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب بڑے گھر میں گھسے رہیں گے تو بچے ہی آئیں گے پھر محفلوں میں، جب بڑے موبائلوں میں لگے رہیں گے، چیٹنگ میں لگے رہیں گے نا، شرم تو آتی ہے نہیں، شرم اگر ہوتی تو یہ سب کام تھوڑی کرتے، ادھر ادھر لپنگے بازی کر رہے ہیں بے شرموں کی طرح، مگر محفل میں آنے کا وقت نہیں لوگوں کے پاس۔ اگر بندہ مومن کسی پر احسان کر دے تو کہتا یار تیرے احسان کے تلے میں دبا ہوں، مگر وہ خدا جو اتنے سارے احسانات دیے، اتنے سارے احسان کیے، اتنی ساری نعمتیں عطا کی، مگر آج بندہ کتنا ناشکرا ہے، اتنے احسان تلے دبے ہونے کے باوجود اس کے ذکر سے، اس کی یاد سے، اس کی محفل سے اپنے آپ کو دور رکھا ہے۔ کتنا احسان فراموش ہے۔ آپ کو بتاؤں میں احسان کیا ہے، کیا کیا احسان ہے۔ میں نے پہلے کہا قرآن میں اللہ فرماتا کہ اس کے احسان کو، نعمتوں کو تم گننا چاہو گن نہیں سکتے۔ یہ ہمارے زبان میں تھوک ہے نا، تھوک ہے نا، ہم پھینک دیتے ہیں، پھینک دیتے ہیں نا، بولے نا پھینکتے کہ نہیں پھینکتے؟ اگر یہ تھوک کم ہو جائے، یہ تھوک کی مقدار کم ہو جائے تو ہاضمہ خراب ہے۔ اس تھوک کی مقدار اگر کم ہو جائے، جس تھوک کو آپ پھینک دیتے ہیں، اس کی مقدار اگر کم ہو جائے تو 10 منٹ بولتے بولتے آدمی کا گلا سوکھ جائے۔ غلط تو نہیں بول رہا ہوں؟ اب آپ مجھے بتاؤ، جس تھوک کو آپ پھینک دیتے ہیں اس تھوک کی اتنی اہمیت ہے یا اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے تمہارے اوپر؟ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ بات میری سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر سمجھ میں آ رہی تو ان کو بتانا، ان ناہنجاروں کو جو ادھر ادھر بیٹھے رہتے ہیں، گپے مارتے رہتے ہیں، دین سے دوری اختیار کیے ہوئے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ہمارا کیا بگڑنے والا۔ ارے اس تھوک کی مقدار کو اگر خدا کم کر دے تو تمہاری زندگی مجرم بن جائے گا۔ اس تھوک کی مقدار آپ جانتے ہیں، آج ایک بیماری ہوتی ہے ہمارے تھائرائیڈ، جس کو تھائرائیڈ بہت زیادہ چل رہا ہے۔ تھائرائیڈ وہ کیا ہے؟ گلے میں چھوٹا سا، ہمارا گلے میں اتنا چھوٹا سا ہے، وہ چیز چھوٹی سی، اس چھوٹی سی چیز کا کام یہ ہوتا ہے کہ اس چھوٹی سی چیز کی وجہ سے جتنے اندر ہمارے وہ چیزیں جانے چاہیے، جس کو T3 یا T3 اور T4 کہتے ہیں، جو اس کی مقدار ہے، اگر زیادہ چلے جائے تو تکلیف، کم چلے جائے تو تکلیف، اور وہ چھوٹی سی چیز اس کی مقدار کو ہم وزن رکھتی ہے، اور جب وہ خراب ہوتا ہے تو تھائرائیڈ کی شکایت ہوتی ہے، کیونکہ جو چیز زیادہ
بن جائے تو تکلیف اور کم بنے تو تکلیف. اور اس میں بتایا بھی گیا کہ زیادہ بن جائے تو آدمی سوکھ جاتا ہے اور کم بنے تو آدمی موٹا ہو جاتا ہے. ایسا کچھ ہے شاید, یا اس کا الٹا بھی ہو سکتا ہے. خیر جو بھی ہو, تو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک چھوٹی سی چیز ہمارے گلے میں ہے, اور اگر وہ خراب ہو جائے نا, چھوٹی چیز اگر خراب ہو جائے نا, تو ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ اس چھوٹی سی چیز کے خراب ہونے کی وجہ سے پورا سسٹم خراب ہو جاتا ہے. ہڈیاں گلنے لگتی ہیں, آدمی کم کھائے تو بھی موٹا ہو جاتا ہے, اور سوکھنے کی بیماری ہو تو زیادہ کھائے تو بھی سوکھ جاتا ہے. اس کی وجہ سے ہڈیاں گلنے لگتی ہیں, اس کی وجہ سے آدمی کو کپ کپیاں آنا شروع ہو جاتا ہے, جوائنٹ درد ہونا شروع ہو جاتا ہے. میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ ایک چھوٹی سی چیز اللہ نے اس گلے کے اندر رکھ دیا ہے. ایک چھوٹی سی چیز کی وجہ سے بہت ساری بیماریوں سے بندہ بچا ہوا ہے. اگر وہ چھوٹی سی چیز میں خرابی پیدا ہو جائے, جس کو تھائرائیڈ کی شکایت کو دیکھیں آپ, کہا کہ ساری زندگی دوائی کھانی پڑتی ہے. تو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, اگر ذرا سی خراب ہو جائے تو آدمی کی زندگی اجیرن بن جاتی ہے. تکلیف پہ تکلیف انسان کو ہوتی ہے. میں نے پہلے کہا تھوک, میں بول رہا ہوں, تھوک بار بار میری زبان پہ آ رہا ہے. اگر یہ تھوک کا آنا کم ہو جائے تو زبان میری سوکھ جائے گی. پانی کا گلاس آپ کو رکھنا پڑے گا, پانی آپ کو بار بار پانی پیتے رہنا پڑے گا. اس تھوک کی اہمیت کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ تھوک ہے اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے. مگر انسان آج کتنا ناشکرا ہے. یہ سارا کچھ اللہ عطا کر رہا ہے مگر اس کی عبادتوں سے, اس کی محفلوں سے دور ہے. اتنا سب کچھ پانے کے بعد بندہ ناشکرا بنا ہوا ہے. اتنا سب کچھ ملنے کے بعد بھی بندہ بندی اللہ کی نافرمانی میں لگا ہوا ہے. کتنا ہمارے اندر دکھاوا, دھوکہ اور فریب ہے کہ ایک انسان اگر 100 روپے سے ہماری مدد کر دے تو کہتے ہیں کہ میں تمہارا قرض دار ہوں, میں تمہارے احسان تلے دبا ہوا ہوں. مگر وہ خدا 100 روپے, 20 روپے, 100 روپے, 1000 روپے, لاکھوں روپے ہی, کروڑوں کی ایک ایک چیز ہے, بلکہ کئی کروڑ کی ایک ایک چیز اللہ نے نعمت کے طور پر بندے کو عطا فرمایا ہے. مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ اللہ سے منحرف ہوتا نظر آ رہا ہے. آپ جانتے ہیں یہاں آنکھوں کے پلکیں ہیں, پلکیں. میں نے سنا ایک شخص کے ایک آدمی بہت پیسے والا تھا, بہت مالدار تھا, مگر اس کی جو آنکھوں کی جو پلکیں ہیں, یہ پلکیں ہیں, وہ اپنے آپ بیٹھتی اٹھتی نہیں تھی. اللہ, اپنے آپ بیٹھتی اٹھتی. ہمارے اگر آپ کوئی دھول وغیرہ آ جائے تو کچھ نہیں کرنا, آنکھ اپنے آپ پلکیں بند ہو جاتی ہے کہ دھول آنکھ میں نہ گرے. اللہ, کتنا بڑا احسان ہے میرے رب کا یہ مسلمان آپ پر. احسان ہے یا نہیں؟ باتیں اچھی لگ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ میلاد النبی کا حوالے کا گفتگو کریں گے انشاءاللہ, گفتگو چلتی رہیں گے. مگر میں بتانا چاہتا ہوں کہ دھول گرد و غبار اڑ کر آئے, ہمیں کیا ہے, آنکھ اور اپنے آپ پلکیں بند ہو جاتی ہے. اللہ, وہ انسان تھا کہ اس کی پلکیں اپنے آپ بند نہیں ہوتی تھی, ٹیپ کے ذریعے سے اس کی آنکھ کو کھولنا پڑتا تھا دن میں, اور رات میں ٹیپ کے ذریعے بند کرنا پڑتا تھا تو نیند آتی تھی. اللہ, اگر آپ کی پلکیں خراب ہو جائیں, ہماری پلکیں اگر خراب ہو جائے, خود بخود بند نہ ہو اور خود بخود نہ کھلے, تو بتاؤ زندگی کتنی خراب سے خراب ہو جائیں گی. ٹیپ سے پلکوں کو کھولنا پڑتا تھا, ٹیپ سے پلکوں کو بند کرنا پڑتا تھا. چگر پٹی سے, آپ کو چگر پٹی, اس کو لگا کے اور ایسے کھولنا پڑتا تھا, اور رات کو کسی کو لگا کے چپکا دینا پڑتا تھا. اس طریقے سے نہیں آتی. اتنا پیسہ والا, اتنا پیسے کا مالک, دھن دولت والا, سب کچھ ہے, مگر اللہ نے ایک چھوٹی سی نعمت کو چھین لیا ہے. تو حال یہ ہے زندگی بدتر سے بدتر ہوتی نظر آ رہی ہے. اس سے کسی نے پوچھا کہ بتاؤ, کسی نے اس سے پوچھا کہ بتاؤ
اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نعمت ہے اس نعمت کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ اس نے کہا یہ جو نعمت اللہ تعالیٰ کی ہے کہ پلکیں اپنے آپ بند ہوتی ہے اپنے آپ کھلتی ہے، یہ ایسی نعمت ہے اگر یہ ایک نعمت مجھے مل جائے تو اس ایک نعمت کے لیے اپنے سارے مال و متاع کو اٹھاتا رہتا، سارے پیسے دے دوں صرف اس ایک نعمت کے لیے اگر مل جائے۔ مگر اللہ تعالیٰ کو آپ کے پیسے نہیں چاہیے، آپ کے مال و متاع نہیں چاہیے، آپ کا دھن دولت آپ کی دولت نہیں چاہیے۔ اللہ یہ کہہ رہا کہ میرے بندو میری بارگاہ میں آؤ، میرا شکر ادا کرو، جو نعمتیں میں نے تمہیں دی ہے ناشکری نہ کرو۔ اور اگر تم نعمتوں کا اظہار کرو گے، چرچا کرو گے، میری نعمتوں کا جو احسان جو نعمتیں میں تمہیں عطا کی ہے اس کا چرچا کرو گے اور شکر ادا کرو گے تو اللہ فرماتا لئن شکرتم لأزیدنکم، نعمتیں میں نے تمہیں دی ہے شکر ادا کرو گے میں تمہاری نعمتوں کو اور بڑھاتا نظر آؤں گا، اور بڑھا دوں گا، میں تمہاری نعمتوں کو اور بڑھا دوں گا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ والے اللہ کی نعمتوں کا ہمیشہ شکر ادا کرتے رہتے ہیں۔ ہم کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، مشٹھنڈوں کی طرح گھوم رہے ہیں، آج یہ سب باتیں ہم کر رہے ہیں نا، بہت سے لوگ سوچتے ہیں یار کیا تقریر ہے تو ہمارے اوپر مار رہے ہیں ڈائریکٹ، آؤں کہ نہ آؤں، آؤں کہ نہ آؤں، اسی کشمکش میں ہیں۔ میرے دوست اگر اب بھی تمہارے دلوں پہ یہ بات نہیں اتری تو پھر اپنی قسمت پہ رو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اتنی بھی توفیق نہیں دی کہ تم اتنا سننے کے باوجود اللہ کی محفل میں آ جاؤ، اللہ کے رسول کے ذکر کی محفل میں آ جاؤ۔ اللہ فرماتا لئن شکرتم لأزیدنکم، تم میرا شکریہ ادا کرو میں تمہیں نعمتوں میں اور اضافہ کر دوں اور نعمتوں کو بڑھا دوں۔ آج ہم دن میں 3 بار کھانا کھاتے ہیں، بھر پیٹ، ذرا سی بھی کمی بیشی نہیں، لیکن 3 بار جب کھانا کھاتے ہیں تو اللہ ماشاءاللہ کچھ ہی لوگ ہوں گے جو کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں اور کچھ ہی لوگ ہوں گے جو کھانے کے بعد دعا پڑھتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ جو ہمیں کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، رزق دے رہا ہے، اس کے نام کو لے کر کے شروع کرنے کا بھی ہمارے پاس وقت نہیں، مہلت نہیں، ٹائم نہیں، اتنی بھی توفیق نہیں کہ جو دے رہا ہے اس کا نام لے کر کے کھائیں، اتنی بھی توفیق نہیں جس نے رزق فراہم کے عطا کیا ہے کم سے کم اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اتنی بھی ہمارے پاس توفیق، اتنی بھی ہمارے وقت ہے، ہمارے پاس وقت نہیں، اتنی بھی توفیق نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے جسم میں بے شمار نعمتوں کو بھر دیا، آرام سے کھا رہے پی رہے ہیں، اگر ایک نس تھوڑی دیر میں بند ہو جائے تو ساری رات بندہ تڑپتا رہے۔ اور مجھے ایک بات یاد آ گئی کہ ایک شخص بڑا متقی پرہیزگار تھا، عبادت گزار تھا، تقویٰ شعار تھا، اس نے ساری زندگی بلکہ غالباً یہ کہا کہ 300 سال تک اس نے اللہ کی بندگی کی، 300 سال تک عبادت کرتا رہا، ریاضت کرتا رہا، ہر گناہ سے ہر برائی سے اپنے آپ کو بچاتا رہا، 300 سال تک دنیا سے رخصت ہوا۔ فرمایا گیا کہ قیامت کے دن اس سے پوچھا جائے، اللہ فرمایا جا میرے فضل سے جنت میں چلا جا، میرے فضل سے جنت میں چلا جا۔ وہ کہے گا مولا جب میں نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں تو تیرے فضل سے کیوں جاؤں، اپنی عبادت کے زور پر جاؤں۔ جب میں نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے، 300 سال تک تیری بندگی کرتا رہا، تیری عبادت کرتا رہا، تجھے یاد کرتا رہا، ہر برائی ہر گناہ سے اپنے آپ کو بچاتا رہا، تو میرے مولا آج بھی اتنا سب کچھ کرنے کے بعد اب بھی جنت میں جاؤں تو تیری توفیق سے، پھر میری عبادتیں کہاں گئی، 300 سال کی میری بندگی کہاں گئی، 300 سال کی میری ریاضتیں کہاں گئی، 300 سال میں اپنے آپ گناہ سے بچاتا رہا، یہ چیزیں کہاں گئی۔
اللہ فرمائے گا تجھے اپنی عبادتوں پر ناز ہے، ٹھیک ہے، ایک رات کے لیے اس کے رگ کو بند کر دیا، نس کو بند کر دیا، ساری رات تڑپتا تڑپتا بلکتا کہا مولا مجھے بڑی تکلیف ہو رہی ہے۔ اللہ نے فرمایا صرف اپنی نعمتوں سے ایک چھوٹی سی نعمت کو چند ساعتوں کے لیے میں نے بند کیا کر دیا، تو رات بھر تڑپتا رہا۔ اگر تو نے عبادت کی ہے تو تیرے رگوں میں جو خون آیا ہے وہ میری توفیق سے آیا ہے، تیرے پاؤں میں جو قوتیں آئی ہیں وہ میری توفیق سے آئی ہے، تیرے رگوں میں خون بنا ہے وہ میری توفیق سے جو ہے چلا اور بنا ہے۔ اے بندہ بتا اب بھی تو میری توفیق میرے فضل سے جنت میں جائے گا یا اپنی عبادتوں کے ذریعے جائے گا؟ وہ بندہ کہے گا مولا نہیں، اگر میں ساری زندگی تیری عبادت کرتا رہا، تجھے یاد کرتا رہا، مگر تیری ایک نعمت کا شکریہ میں نے ادا نہیں کر پایا ہے، اے مولا میں جنت میں اپنی عبادتوں کے زور پر نہیں بلکہ تیرے فضل و کرم سے جانا چاہتا ہوں۔ ہماری ذرا سے گلا اگر سردی کھانسی کی وجہ سے گلا بند ہو جائے تو آدمی منہ کھول کے سانس لیتا، ناک کے بجائے منہ سے لیتا۔ گلا ذرا سا بند ہو جائے، تھوڑی سی کھانسی آ جائے تو خود کرنا شروع کر دیتا آدمی۔ اتنی ساری نعمتیں اللہ نے عطا کی، ہم کو عطا کی ہے، ہم نے کیا کیا اس کے بعد؟ ہمیں تو اتنا بھی نہیں کہ جب اللہ نے ہمیں اتنی ساری نعمت عطا کیا کم سے کم اس کی بارگاہ میں سربسرود ہو کر کے یہ کہے مولا ہم کچھ تو نہیں کر سکتے، تیری بارگاہ میں آ گئے ہیں، تو کریم ہے، اپنے کرم کے توسل سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اتنی بھی توفیق بندہ پوری نہیں۔ آپ جانتے ہیں اللہ نے ہمیں کیا کیا عطا کیا، کیا کیا نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں آپ نے واقعہ غالباً سنا ہوگا، میں اس کو اختصاراً بول کر کے آگے بڑھنا چاہوں گا، وقت بھی کافی ہوتا چلا جا رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جا رہے تھے تو ایک عورت نے کہا کہ آپ کوہ طور پر جاتے ہیں، اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں، تو آپ جو ہے میرے لیے رب کی بارگاہ فریاد کر دے، عرض کر دے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اولاد سے نواز دے، ہے نا، اولاد سے نواز دے۔ موسیٰ علیہ السلام گئے اور جانے کے واپس آئے، عورت سے ملاقات ہوئی تو آپ نے کہا کہ بھائی میں نے کہا لیکن تیری قسمت میں کوئی اولاد نہیں ہے، صبر کر لے، تیری قسمت میں کوئی اولاد نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام چلے گئے، کچھ دنوں کے بعد وہ سے فقیر گزرا اور اس نے کہا کہ جو مجھے ایک روٹی کھلائے گا اسے ایک بیٹا، جو دو کھلائے گا اسے دو بیٹا۔ عورت فوراً گھر میں گئی، جا کر روٹیوں کو نکالا اور دیتی رہی۔ غالباً 7 یا 11 کا ذکر ہے کہ اتنی روٹیاں جو ہے اس عورت نے اس فقیر کو دی، اس فقیر نے دعا کر مولا اسے بیٹا عطا کر۔ کچھ دنوں کے بعد موسیٰ علیہ السلام ادھر ادھر سے ہوا تو دیکھا کہ اس گھر سے بچوں کی آوازیں آ رہی ہیں۔ آپ نے کس دریافت کیا کہ یہ کن کی آواز آئی؟ کہ بچوں کی آوازیں۔ اس عورت کو آپ نے بلایا اور کہا کہ کن کے بچے؟ کہا میرے بچے۔ کہا تیرے بچے؟ کہا میرے بچے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ پھر کیا بات ہے؟ جب میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تمہارے دعا کی تھی تو ندا یہ آواز یہ آئی تھی کہ ان کے قسمت میں کوئی اولاد نہیں ہے، آخر یہ بیٹے یہ بچے پیدا یہ کیسے ہو گئے؟ وہ ٹور پر گئے، جانے کے بعد مولا سے کی بارگاہ میں کہا مولا تیرا فرمان تو یہی تھا، تیرا حکم تو یہی تھا، تیری طرف سے آواز تو یہی آئی تھی کہ اسے قسمت میں کوئی اولاد نہیں، مگر مولا یہ کیا بات ہے کہ آج اسے گھر سے قریب سے گزرا دیکھا تو ان کے 7 بچے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ ایک کام کرو، اس کا جواب تمہیں ملے گا، ایک کام کرو، ایک پلیٹ لو اور ایک چھری لو، چاقو لو، ایک پلیٹ اور ایک چاقو لو اور چاقو لے کر لوگوں کے پاس جاؤ اور کہو کہ اللہ کے نام سے اپنے جسم کا تھوڑا سا گوشت کاٹ کر دے دو، اللہ کے نام پہ اپنے جسم کا تھوڑا سا گوشت کاٹ کر کے۔ موسیٰ علیہ السلام
چاقو اور پلیٹ لے کر کے چلے، جس سے بھی کہہ رہے کہ بھائی اللہ کے نام پہ اللہ نے تھوڑا گوشت منگایا، اللہ کے نام پہ تھوڑا گوشت دے، سب کہہ رہے ہیں بھائی جس کو کاٹ کے دے دوں، نہیں ہو سکتا۔ سب سے کہتے رہے پھرتے رہے پر کوئی جو ہے دینے کو تیار۔ آخر دیکھا کہ ایک جگہ پر ایک غریب انسان، ایک کمزور و نحیف لاغر انسان کمزور انسان پڑا ہے، موسیٰ علیہ السلام گزر رہے ہیں۔ آپ نے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام کیا بات ہے، یہ چاقو اور یہ پلیٹ لے کر کے کہاں جا رہے ہیں؟ اللہ کے مقدس نبی نے کہا کہ بات دراصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گوشت منگایا ہے کہ کوئی ایسا بندہ میرا جو میرے نام پر اپنے جسم کا تھوڑا سا گوشت کاٹ کر کے دے دے۔ اس کمزور انسان نے کہا کہ لائیے چھری مجھے دیجیے، وہ چاقو مجھے دیجیے، اور چاقو دیا اور لینے کے بعد اپنے جسم کے گوشت کاٹے، یہاں سے 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 کاٹے، پورے جسم کے گوشت کاٹ کاٹ کے پلیٹ میں رکھ دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ گوشت تو تھوڑا سا مانگا گیا تھا، آپ نے پورے جسم کے کاٹ کر کے دے دی۔ اس لاغر انسان سے کہا کہ جب میں نے یہاں کا کاٹا تو خیال آیا کہ اللہ نے شاید یہاں کا منگایا ہے، جب یہاں کاٹا تو خیال آیا کہ اللہ نے شاید یہاں کا منگایا ہے، جب یہاں کا کاٹا تو خیال آیا کہ اللہ نے شاید یہاں کا منگایا ہے، جب یہاں کاٹا تو خیال آیا کہ شاید اللہ نے یہاں کا منگایا۔ تو میں سوچ رہا ہوں کہ پتہ نہیں جسم کا کون سا وہ حصہ ہے جس کا گوشت اللہ نے منگایا ہے، تو میں نے اپنے وجود کے اپنے جسم کے ہر حصے سے گوشت کاٹ کر کے دے دیے۔ اب موسیٰ علیہ السلام وہ گوشت لے کر کے خدا کی بارگاہ میں یعنی کوئی ٹور پر پہنچے اور کہا مولا کی بارگاہ، مولا آیا ہوں حاضر۔ اللہ نے کہا کہ موسیٰ گوشت لائے؟ کہا اے میرے پروردگار ہاں گوشت لے کر کے آیا۔ اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ کس نے گوشت دیا؟ کہا مولا پوری بستی میں گھومتا رہا، کوئی بھی تیرے نام سے گوشت دینے کو تیار نہیں، کوئی بھی تیرے نام سے گوشت دینے کو تیار نہیں تھا۔ پھر کہا چلتے چلتے ایک جگہ دیکھا ایک نہیں جو ہے نہیں کمزور لاغر انسان، اس نے مجھے بلا اور کہا کہ موسیٰ علیہ السلام بتاؤ کیا بات ہے، میں نے ساری باتیں بتائی تو اس نے اپنے جسم کے ہر اعضاء میں سے گوشت کاٹ کر کے دیے۔ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ تو بھی تو انسان تھا نا، اگر تو چاہتا تو اپنے جسم کے گوشت بھی کاٹ کر کے دے سکتا تھا۔ میں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ کس کا لے کر کے آنا ہے، میں نے کہا کسی کا بھی لے کر کے آنا ہے، تو بھی تو انسان تھا مگر تو نے گوشت اپنے بدن کا نہیں دیا۔ اے موسیٰ سن، وہ جس نے اپنے جسم کا گوشت کاٹ کاٹ کے اس پلیٹ میں رکھ دیا ہے، اسی کی دعا کی وجہ سے میں نے اس عورت کو بچوں سے نواز دیا۔ باپ مجھے بتائیں کہ آپ میں ہم میں اور ان میں کتنا فرق تھا اور کتنا فرق ہے کہ انہوں نے اللہ کی رضا کے اپنے جسم کا گوشت کاٹ کر کے دے دیا، اور گوشت دینے کے باوجود اللہ کے تمام احسانات اور نعمتوں کا شکریہ کو ادا نہیں کر سکتا۔ مگر آج سب کچھ ہمیں مل رہا ہے، سارا کچھ ہمارے نگاہوں کے سامنے ہے، ہم سب کچھ استعمال کرتے ہیں مگر اللہ کے ناشکری پہ ہم اڑے ہوئے ہیں، عبادتوں سے دور ہیں، اللہ کی بندگی سے دور ہیں، اللہ کا شکر ادا کرنے سے آج ہم قاصر ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ہمارا ایمان کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ وہ بات مجھے اور یاد آ گئی کہ ایک فقیر بازار میں کھڑے ہو کر کے رو رہا تھا، ایک فقیر بازار میں کھڑے ہو کے رو رہا تھا۔ کسی نے پوچھا کہ بابا جی کیوں رو رہے ہیں آپ؟ کسی نے آپ کو مارا، کسی نے آپ کو تکلیف دی، کیا بات ہے کیوں رو رہے ہیں؟ اس بابا جی نے کہا، اس فقیر نے کہا بات دراصل یہ ہے کہ میں ان کی بازار والوں کی ان لوگوں کی اللہ سے صلح کرانا چاہتا ہوں، ان لوگوں کی آپ کی ہماری، ان لوگوں سے مراد آج کے ماحول میں ہم اور آپ کا ان کی میں اللہ سے صلح کرانا چاہتا ہوں۔ تو کہا پھر کیا ہوا؟ کہا بات یہ ہے وہ تو مان رہا ہے مگر یہ مان نہیں رہے، وہ تو کہہ رہا ہے کہ تیرے گناہ
سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو جائے، آجا میری بارگاہ میں توبہ کر لے، میں تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دوں۔ وہ تو مان گیا ہے، وہ تو مان رہا ہے، وہ تو کہہ رہا ہے آجا میری بارگاہ میں، آجا، گناہ کرے کتنے زیادہ کیوں نہ ہو، میری رحمت سے زیادہ تو نہیں ہے، آجا میری بارگاہ میں، سچے دل سے تائب ہو جا، سچے دل سے توبہ کر لے، تیرے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو جائے، تیرے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ وہ مان رہا ہے، خدا مان رہا ہے، مگر بندہ نہیں مان رہا ہے۔ توبہ کرنا چاہیے، توبہ سے دور ہے، نماز پڑھنا چاہیے، نماز سے دور ہے، ذکر کرنا چاہیے، ذکر سے دور ہے، ہاں بھائی نیک کام کرنا چاہیے، نیک کام سے دور ہے، اور برائیوں کے قریب ہے، ٹی وی کے قریب ہے، موبائل کے قریب ہے، لہو لعب کے قریب ہے، خرافات کے قریب ہے، ڈی جے کے قریب ہے، زناکاری کے قریب ہے، بدکاری کے قریب ہے، عیاشی کے قریب ہے، مکاری کے قریب ہے، شراب خوری سے قریب ہے، زناکاری سے قریب ہے، ہر برائی سے اپنے آپ کو بندہ قریب رکھا ہے، مگر اللہ تبارک تعالیٰ کی نعمتوں کو کھا رہا ہے، استعمال کر رہا ہے، مگر اللہ کی محفل سے، اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے اپنے آپ کو دور رکھا۔ اس نے کہا کہ وہ تو مان گیا ہے، وہ تو مان رہا ہے، مگر یہ نہیں مان رہا۔ کچھ دنوں کے بعد وہی بابا قبرستان میں کھڑے رو رہے ہیں۔ پھر کسی نے پوچھا بابا جی تمہارا کیا ہے، جب دیکھو تو روتے رہتے ہو، کبھی بازار میں روتے ہو، کبھی قبرستان میں کھڑے ہوئے روتے ہو، وجہ کیا ہے، کیوں رو رہے ہو، کیا بات ہے؟ اس نے کہا پھر وہی بات ہے جو بات میں نے پہلے کہا تھا۔ کہا کیا بات؟ کہا وہی کہ میں ان سے صلح کرنا چاہتا ہوں۔ کہا پھر کیا ہوا؟ کہ کہا کل وہ مان رہا تھا، یہ نہیں مان رہے تھے، آج یہ قبر والے مان رہے ہیں مگر وہ نہیں مان رہا، آج یہ مان رہے ہیں مگر وہ نہیں مان رہا۔ سرکار فرماتے ہیں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ مرنے کے بعد حدیث میں آتا ہے کہ بندہ دعا کرے گا مولا کہ مجھے پھر سے دنیا میں بھیج دے، میں ایک لمحے کے لیے، ایک ساتھ کے لیے بھی تیرے ذکر سے اپنے آپ کو دور نہیں رکھوں گا، ہمیشہ تیری یاد میں، تیرے ذکر میں، نمازوں میں، استغفار میں، تسبیح و تحلیل میں اپنے آپ کو لگائے رکھوں گا۔ مگر افسوس کہ مرنے کے بعد مہلت نہیں ملے گی، مرنے کے بعد مہلت نہیں ملے گی۔ جب تک دنیا میں رہو گے اللہ کے ذکر سے اپنے سینے کو آباد کرتے رہو، جب تک دنیا میں ہو اسے منانے کی کوشش کرتے رہو، مرنے کے بعد جب قبر کے اندر جاؤ گے 1000 بار منانے کی کوشش کرو گے مگر وہ نہیں مانے گا، اس لیے کہ اعمال تمہارے جو دنیا میں ہوں گے وہی تمہارے قبر میں کام آئیں گے، حشر میں کام آئیں گے۔ آج ایک نیا معاملہ سامنے آ رہا ہے، وہ یہ نوجوان نسلیں ہماری زناکاری میں مبتلا، اوٹھے میں بیٹھ کر کے، بازاروں میں بیٹھ کر کے لڑکیوں کے فوٹوز لینا اور غلط ویڈیوز دیکھنا، غلط تصاویر کو شائع کرنا، دوسروں کے گھروں کی بہو بیٹیوں کے تعلق سے باتیں کرنا، دوسروں کی غیبتیں کرنا، ہماری ماں اور بہنوں کا بھی یہی حال ہے۔ آج گھر میں موبائل ہے ہمارے، مگر موبائل سے کال کرنے کے نہیں ہے بلکہ ان موبائلوں کے ذریعے سے ہماری ماں اور بہن غلط میسج بھیجا کرتی ہے۔ آخرت کی تیاری، قبر کی تیاری سے ہم 200 دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ آج پھر سے معاشرہ، پھر سے ماحول اسی جگہ پہ ہے جس جگہ پہ 1450 سال پہلے تھا۔ مصطفیٰ کریم نے اپنے اخلاق اور کردار کے ذریعے سے، اپنے تہذیب کے ذریعے سے، مصطفیٰ کریم نے اپنے تبلیغ کے ذریعے سے لوگوں کی اصلاح کر کے لوگوں کو صراط مستقیم پر گامزن کیا۔ مگر آج پھر سے جو ہے 1450 سال بعد پھر سے وہی معاملہ ہوتا نظر آ رہا ہے کہ آج دیکھیں محفل ذکر کی محفل یہاں پہ سجی ہوئی ہے مگر دور دراز بیٹھ کر کے ہمارے نوجوان یا تو گفتگو میں یا تو موبائل کے چیٹنگ میں لگے ہوئے ہیں اور نہ جانے کیا کیا گندی تصویریں اور کیا کیا گندی ویڈیوز اپلوڈ کر کے ان سے اپنی آنکھیں سیکتے رہتے ہیں اور اپنی آنکھوں کو زناکاری میں ملوث کرتے نظر آ رہے ہیں۔ اے میرے
دوستوں نوجوان ساتھیوں، یہ دنیا چند دن کی ہے، یہ زندگی چند دن کی ہے، اس کے بعد جب آنکھیں بند ہو جائیں گی، روح قبض سے ان شریر سے پرواز کر جائے گی، پھر تمہارا حال یہ ہوگا، اس ہاتھ سے تم آج موبائل کی چیٹنگ کرتے ہو، جن پاؤں سے آج تم چل کر کے گناہوں کے اڈوں کی طرف جا رہے تھے، اس ہاتھ کو ہلانے کے بھی تمہارے اندر سکت نہ رہے گی، اس پاؤں کو ہلانے کی تمہارے اندر طاقت نہ رہے گی۔ حال تو یہ ہوگا کہ جب غسال تمہیں گرم پانی سے نہلائے گا اور وہ گرم پانی کے چٹکارے تمہارے پیٹ پر لگیں گے، اس وقت تمہارے اندر اتنی بھی سکت نہ ہوگی کہ کہہ سکو کہ بھائی یہ گرم پانی ذرا ٹھنڈا کر لو، اس لیے کہ گرم پانی کے چٹکارے میرے پیٹ پر لگ رہے ہیں۔ اس وقت اتنی بھی سکت نہ ہوگی، تمہیں کبھی پلٹایا جائے گا، کبھی لٹایا جائے گا، کبھی بٹھایا جائے گا، تمہارے اندر اتنی سکت بھی نہ ہوگی کہ خود سے اٹھ سکو، خود سے بیٹھ سکو، خود سے پلٹ سکو، اتنی بھی سکت نہ ہوگی۔ اب آپ مجھے بتاؤ، جب روح قبض سے ان شریر سے پرواز کر جائے، جب آنکھیں بند ہو جائے تو حال ایسا ہو جاتا ہے۔ اب آپ مجھے بتاؤ، کیا تمہیں اپنے موت کے تعلق سے یقین ہے کہ میری موت جو ہے وہ 30 سال کے بعد یا 40 سال کے بعد یا 60 سال کے بعد آئے گی؟ نہیں، موت کے تعلق سے تو قرآن کہتا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، موت تمہیں اپنے شکنجے میں لے لے گی، موت تمہیں اپنی پکڑ میں لے لے گی، موت تمہیں اپنی گرفت میں لے لے گی، اپنی جکڑ میں لے لے گی، اگرچہ تم مضبوط قلعے میں بند کیوں نہ ہو جاؤ۔ یہ تمہاری طاقت ہے جوانی کی، یہ دھری کی دھری رہ جائے گی۔ یہ جم خانے میں جا کر کے تمہارا جو باڈی بنا کر کے عورتوں اور لڑکیوں کے سامنے اپنے باڈی کی نمائش کرتے ہو، یہ ساری باڈیاں دھری کی دھری رہ جائیں گی۔ یہ تمہارے سارے غرور خاط و خون میں ملتے نظر آئیں گے۔ کوئی تمہارا مرنے کے بعد ایسا تمہارا ساتھی نہ ہوگا جو تمہارے ساتھ تمہارے قبر میں اتر سکے۔ کوئی ایسا کہنے والا نہ ہوگا کہ میرے بھائی، میرے دوست، میرے یار کا انتقال ہو چکا ہے، اسے قبر کے باہر رکھو، چند لمحوں کے لیے ہی صحیح اس کی قبر میں لیٹنا چاہتا ہوں۔ نہیں، بلکہ تمہارے دوست تمہیں اپنے سے دور کرتے نظر آئیں گے۔ وہ کہیں گے مجھے فلاں جگہ کام سے جانا ہے، میرا فلاں کام ہے، جلدی سے اسے قبر کے اندر اتار دو تاکہ میں اپنے کام میں جا سکوں، اپنا کام کر سکوں۔ جس دوست کی دوستی کی خاطر آج تم راتوں کو رنگین کرتے نظر آ رہے ہو، موبائل میں گندی حرکتیں اور گندے ویڈیوز اور گندے فوٹوز دیکھ کر کے زنا کے بازار میں گرم کرتے نظر آ رہے ہو، وہ دوست تمہارا مرنے کے بعد تمہارے ساتھ نہیں آئے گا، نہ قبر میں تمہارے ساتھ آئے گا۔ ہاں، اگر تم نے دوستی اچھوں سے کی ہے، سچوں سے کی ہے، نیک لوگوں سے کی ہے، ایسے لوگوں سے کی ہے جو تمہیں صراط مستقیم کی طرف لے کر کے جائے، جو تمہیں نمازوں کی طرف لے کر کے جائے، جو تمہیں ایسی محفلوں میں لے کر کے آئے، جو تمہیں دین کی طرف لے کر کے جائے، جو تمہیں دین سے جڑنے کا سلیقہ عطا کرے، ایسا دوست آپ کا یہاں بھی کام آئے گا، قبر میں بھی کام آئے گا اور حشر میں بھی کام آئے گا۔ اس لیے دوستی کرنی ہے تو عیاشیوں سے نہ کرو، عیاش جو ہے لڑکوں سے نہ کرو، دوستی کرنی ہے تو کسی خراب لڑکے سے، خراب لوگوں سے نہ کرو، دوستی کرنی ہے تو کسی برے جو ہے صحبت والوں سے، برے لوگوں سے دوستی نہ کرو، بلکہ دوستی ان سے کرو جو تمہیں نمازوں کی طرف لے کر کے آئے۔ ایسے لوگوں سے دوستی رکھو گے تمہاری زندگی بہتر ہوگی، تمہاری آخرت بہتر ہوگی۔ میں عرض کر رہا تھا میرے دوست، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی ساری نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے، اتنی ساری نعمتوں سے ہمیں مزین کیا ہے، اور اتنی نعمتیں کہ اللہ فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہتے ہو، اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہتے ہو، اللہ کی نعمتوں کو تم گن نہیں سکتے، اللہ کی نعمتوں کو تم شمار نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے، اتنی نعمتوں سے ہمیں مزین کیا ہے، تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس پاک پروردگار کا شکر ادا کرتے رہے، اس مالک حقیقی کی بارگاہ میں سربسجود ہوتے رہے اور اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے دعا کریں، مولا اتنی نعمتیں تو نے ہمیں بخشی ہے، ان نعمتوں کا شکریہ ہم کبھی ادا تو نہیں کر سکتے، لیکن ہاں تیری بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے، تو
سے کرم کی بھیک چاہتے ہیں مولا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ وہ کریم رب ہے، وہ کریم رب ہے، اپنے کرم کے صدقے میں تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ لہذا اے نوجوان ساتھیوں، اے میرے دوستو، یہ دینی محفل ہے، یہ اللہ اس کے رسول کے ذکر کی محفل ہے۔ ایسی محفلوں میں ضرور تشریف لائیے، انشاء الرحمن آپ کا سینہ عشق مصطفیٰ کا مدینہ بن جائے گا، محبت رسول کا گنجینہ بن جائے گا۔ حضرات وقت کافی ہو چلا ہے، انشاء الرحمن کل جو ہے اور صحیح معنوں میں گفتگو ہوتی نظر آئے گی۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے بارے میں دعا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ہم تمام کو کہنے سننے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔